جہاں تک واجبات نماز کا تعلق ہے وہ ان ارکان کو کہتے ہیں یا ان اجزاء کو کہتے ہیں، نماز کے ان حصوں کو کہتے ہیں جن میں اگر وہ سہون رہ جائیں تو ان کو ان کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، بلکہ آخر پہ سجدہ سہو کر لینا کافی ہے۔ اور یہ جو ہیں ان کی تعداد 12 ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ، مثال نمبر 1 ہے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا۔ اگر کوئی سورۃ فاتحہ پڑھنا بھول جاتا ہے، اس نے نماز اللہ اکبر کہہ کے شروع کی اور سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اور سہون نہیں پڑھی، جان بوجھ کے نہیں پڑھے گا تو پھر تو نماز نہیں ہے، سہون نہیں پڑھی اور سورت ڈائریکٹ اس نے کوئی اور سورت پڑھ کے رکوع میں چلا گیا تو وہ آخر پہ سجدہ سہو کر لے تو وہ کافی ہے۔ اسی طرح ضم سورت فاتحہ کے علاوہ اگر پہلی 2 رکعتوں میں قرآن کریم کی کوئی اور سورت یا کسی سورت کا کچھ حصہ پڑھنا، اسے ضم سورت کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ آمین کہنا، جب سورۃ فاتحہ ختم کی جاتی ہے وَلَضَّالِّينَ جب امام کہے یا خود وہ پڑھتا ہے تو آمین کہے۔ چوتھا وہ کہتے ہیں قوما کہتے ہیں رکوع کے بعد جو کھڑا ہوا جاتا ہے اس کو قوما کہا جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے جس میں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اور جلسہ، یہ دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے مختصر اور جس میں دعا پڑھی جاتی ہے دعا بین سجدتین، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ اور چھٹا جو ہے وہ درمیانی قعدہ ہے، اگر 4 رکعت کی یا 3 رکعت کی نماز ہے تو درمیانی قعدہ جو ہے وہ بھی واجبات میں سے بیٹھ کر تشہد اتحیات پڑھا جاتا ہے اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوا جاتا ہے۔ تو اگر وہ سہون رہ جائے اور انسان دوسری رکعت پڑھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر اسے بیٹھنا نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں پھر وہ آخر پہ صرف سجدہ سہو کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی نماز مکمل ہے۔ اس کے بعد قعدہ میں تشہد پڑھنا، وہ پہلا قعدہ ہو اور یا آخری قعدہ ہو اس میں تشہد پڑھنا۔ پھر 8واں وہ کہتے ہیں سلام کے وقت، سلام پھیرنے کے وقت دائیں بائیں منہ کو پھیرنا، یہ بھی واجبات میں سے ہے، یعنی سامنے بیٹھے ہوئے السلام علیکم کہہ دینا جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا، بلکہ السلام علیکم کہتے ہوئے دائیں اور بائیں اپنا منہ بھی پھیرا جائے۔ پھر 9واں وہ کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان دراصل کہتے ہیں ہر رکن کو بڑے وقار کے ساتھ آہستگی کے ساتھ ادا کرنا۔ بعض اوقات بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فٹافٹ چونکہ ان پہ فرض نہیں ہوتی سجدے میں گئے اٹھ گئے، اور کوئی یہ چیز جو ہے یہ ایک جو جس پہ نماز واجب ہے، جس پہ نماز فرض ہے، اس سے یہ توقع کی جاتی ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تعدیل ارکان کرے کہ ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کے پورے وقار کے ساتھ، مثال کے طور پہ اگر وہ رکوع میں گیا ہے تو رکوع سے جب کھڑا ہوگا تو پھر سیدھا کھڑا ہو، دعا پڑھے، پھر وہ سجدے میں جائے، سجدے میں پوری طرح اس کے ہاتھ اور اس کا ماتھا اور اس کا ناک اور اس کے گھٹنے پوری طرح لگے ہوں، تو پھر اس کے بعد تو یہ تعدیل ارکان ہے۔ اور اس کے بعد 10واں جو ہے وہ ترتیب ارکان ہے، یعنی ہر رکن کو ترتیب کے ساتھ ادا کرے کہ پہلے وہ اس نے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ کے قرات کی، پھر رکوع میں گیا، یہ نہیں کہ پہلے سجدے میں چلا جائے اور پھر رکوع میں جائے، تو یہ ترتیب ارکان جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ اور آخری 2 جو ہیں یہ خاص طور پہ امام کے لیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امام جہری نماز یعنی جس میں قرات بالجہر، بلند آواز سے جس میں وہ قرات کرتا ہے اس میں وہ قرات بالجہر کرے، یعنی جن فجر اور مغرب عشاء میں اس کی بلند آواز میں قرات ہو، اور ظہر اور عصر میں اس کی خاموشی سے آہستہ آواز میں قرات ہو۔ اگر وہ ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں غلطی سے بلند آواز میں قرات کر دیتا ہے تو یہ ایک قسم کا الٹ ہو گیا، اس لیے آخر پہ وہ سجدہ سہو کرے گا۔ اسی طرح اگر وہ مغرب اور عشاء میں یا فجر میں قرات بلند آواز سے اسے کرنی چاہیے، کوئی اس نے رکعت میں آہستہ آواز میں کر کے رکوع میں چلا گیا تو آخر پہ وہ سجدہ سہو کرے گا۔ اور اسی طرح جو 12واں اور آخری واجب ہے وہ یہ ہے کہ امام کا تکبیر تحریمہ کہتے وقت بلند آواز کہنا، یعنی عام طور پہ تو اگر آپ انفرادی پڑھ رہے ہیں تو اونچی آواز سے نہیں، منہ میں ہی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن امام جب نماز پڑھے تو تکبیرات جو ہیں وہ بلند آواز میں وہ کہے گا۔ تو یہ بھی جو مثال کے طور پہ اگر ظہر عصر کی نماز ہے تو اس میں تو چونکہ بلند آواز میں قرات نہیں ہو رہی، لیکن تکبیرات جو ہیں چونکہ اس پہ
فرض ہے کہ اس نے مقتدیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس لیے وہ بلند آواز میں تکبیرات کہے گا۔ تو یہ 12 وہ اجزاء ہیں، وہ حصے ہیں، وہ لازمی حصے جن کو واجب کا نام دیا جاتا ہے، جو اگر رہ جائیں تو ان کو پورا کرنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن ان کی کیا اسے کہتے ہیں، اس کی کفایت کے لیے، اس کے کفارے کے لیے، تلافی کے لیے، اس کے کفارے کے لیے آخر پر سجدہ سہو کرنا یا 2 سجدے جن کو کہا جاتا ہے وہ کرنے ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔